معاشرہ جو ہے ایک مذہب کو ماننے والا وہ صرف ایک ہی پارٹی یا ایک ہی گروہ میں رہے یا ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سر سید احمد خان اس جنگ میں جو مجاہدین آزادی ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہیں انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر 1857 کی جنگ آزادی ہمارے لیے جنگ آزادی ہے، اور اس کے مخالف انگریزوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں سر سید احمد خان وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ 14 اگست 1947 تک کون لوگ ان کی قیادت کرتے رہے ہیں یہاں اسمبلیوں میں بیٹھ کر۔ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں تاریخ کے نام پر، خصوصاً تاریخ پاکستان کے نام پر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو بہت کاٹ کر پڑھایا جاتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، بہت سارے لہریں اور بہت سارے گروہ جو ہے متحرک نظر آتے ہیں، مگر تاریخ پاکستان کے نام پر جو بھی کورس ہوتا ہے اس کو کاٹ کر بڑا محدود کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ اب پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کے جو پولیٹیکل لٹریچر تھا مختلف ادوار کا، اس کے پیمفلٹس تھے، ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا دی گئی اور ایک بن گیا، وہ سلیبس بن گیا۔ اب وہاں سے 76-77 سال ہو چلے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اب تھوڑا سا اس سے دائیں بائیں بھی ہو جائیں، تھوڑی سی وسعت بھی پیدا کر لی جائے۔ اب شروع میں ایک جذباتی فضا تھی تو ٹھیک ہے، 1906 تک علی گڑھ موومنٹ آ گئی، پھر مسلم لیگ بن گئی، 47 تک مسلم لیگ، اور اسی کو ہی مسلمانوں کی ہسٹری بنا دیا گیا۔ یہ تو کہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک پوری جو ہے مذہبی معاشرہ جو ہے ایک مذہب کو ماننے والا وہ صرف ایک ہی پارٹی یا ایک ہی گروہ میں رہے یا ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے گا، کیونکہ تسلسل سے اور تواتر سے ہم یہی پڑھائے جا رہے ہیں، تو اب نہ کوئی سوال اٹھائے گا نہ کوئی جواب دے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں اور وہ صرف ایک ہی پلیٹ فارم پر کام کریں، وہ صرف ایک ہی گروہ بن کے رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک پارٹی کو آپ مین اسٹریم پارٹی کہہ دیں گے، دوسرے کو کم مؤثر پارٹی کہہ دیں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی گروہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی کی تاریخ کو آپ تاریخ کہتے ہیں، اور ان کے پیرلل جتنی بھی پولیٹیکل موومنٹس ہیں، ادارے ہیں، لوگ ہیں، مختلف پلیٹ فارم سے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نیگیٹ کر دیں، آنکھیں بند کر لیں ان کے بارے میں۔ اب مثال کے طور پر 1857 کے بعد سر سید احمد خان ہمارے ہیرو ہیں، جبکہ 1857 کو بھی ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، سر سید اسے غدر کہتے ہیں، اور اس جنگ آزادی میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے سر سید احمد خان ان کے بارے میں بڑے نام ناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجنور میں سر سید احمد خان صدر امین تھے، تو انہوں نے جو خدمات سر انجام دیں اس پر انہیں بہت سے سرٹیفکیٹ دیے انگریز افیسر نے، اور انہیں صدر امین سے صدر الصدور بنا دیا گیا۔ سر سید احمد خان اس جنگ میں جو مجاہدین آزادی ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہیں انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہاں سر سید احمد خان کی شخصیت جو ہے وہ لارڈ کلائیو کے تسلسل میں آ رہی ہے، نہ کہ مجاہدین آزادی ٹیپو سلطان کے تسلسل میں نہیں آئے گی۔ اب ٹیپو سلطان بھی ہمارے ہیرو ہیں، 1857 کی جو جنگ ہے وہ بھی جنگ آزادی ہے، جبکہ سر سید احمد خان اسے بغاوت اور غدر کہہ رہے ہیں، سرکشی کہہ رہے ہیں۔ ان کی کتاب موجود ہے تاریخ سرکشی بجنور، اور اس جنگ میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں سر سید احمد خان ان کے نام یا تو نیگیٹو کر دیتے، جیسے نواب محمود خان کو نواب محمود خان کہتے ہیں، بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بھی نامناسب الفاظ، بلکہ بعض جگہ تو انہوں نے کچھ مجاہدین آزادی کے بارے میں بڑے ہی مکروہ الفاظ استعمال کیے، جیسے جنرل بخت خان کو کم بخت خان لکھا ہے۔ مگر 1857 کی جنگ آزادی ہمارے لیے جنگ آزادی ہے، اور اس کے مخالف انگریزوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں سر سید احمد خان وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں۔
اس کے بعد سید احمد خان تعلیمی تحریک شروع کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کی تحریک جو ہے اشرافیہ کی تحریک ہے. 1875 میں علی گڑھ میں اسکول بنتا ہے, 1877 میں کالج بنتا ہے, تو یہ ایک تسلسل میں چل رہا ہے. اب یہ ایک اشرافیہ کی موومنٹ ہے اور اشرافیہ تک محدود ہے. عوام تک اس کے نہ اثرات ہیں نہ اس کے نتائج ہیں. عوام اس میں نہ مخاطب ہیں, نہ عوام اس میں معاون ہے, نہ عوام اس میں متحرک ہیں, نہ عوام اس میں شامل ہے. یہ ایک اشرافیہ کی موومنٹ ہے جسے ہم علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں, اور یہ اشرافیہ کی موومنٹ آگے چل رہی ہے. مگر اسے کروڑوں مسلمانوں کی موومنٹ مان لیا جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس کے پیرلل ایک موومنٹ ہے جو دارالعلوم دیوبند جن لوگوں نے بنایا تھا, اور وہ عوام کی مدد سے, اپنی مدد آپ کے تحت دینی مدارس کا قیام کی جدوجہد شروع ہوتی ہے 1866 میں, جو 1920 تک چلتی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی ہے. 1906 میں مسلم لیگ بن جاتی ہے. اب مسلم لیگ کا ممبر عام آدمی بن ہی نہیں سکتا, وہ سارے کے سارے جاگیردار ہیں, راجے ہیں, مہاراجے ہیں, نواب ہیں, سر ہیں, دوسرا آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں مسلم لیگ میں. تو ان کی ایک تنظیم کو یا ان کی جماعت کو پوری امت مسلمہ کی جماعت مان لینا یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ہمارے ہاں یہی چل رہا ہے, کیونکہ ایک تسلسل میں ہم لکھے جا رہے ہیں اور اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, اور اس پر سوال اٹھانے کا تو ہمارا رواج کوئی نہیں, لہٰذا یہ ایک عقیدے کی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اس کو. اب 1906 میں تقسیم بنگال ہوتی ہے, 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے, 1906 میں جو ہے دو سیپریٹ الیکٹریٹ کا تصور جو ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. یہ 1909 کے منٹو مارلے اصلاحات میں آ جاتا ہے. اب یہ 1935 تک یہ سلسلہ چلتا ہے. 1935 میں صوبائی اسمبلیاں بنتی ہیں. 1919 میں مانڈی کو چیمسفورڈ اصلاحات کے تحت کونسلیں بنی تھی, 35 کے تحت اسمبلی بنتی. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جن صوبوں کو آج ہم پاکستان میں شامل دیکھتے ہیں, ان میں سے کسی ایک صوبے میں 1935 تک مسلم لیگ کی حکومت نہیں بنی, یا مسلم لیگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ اس سے باہر جو ہے کہ ایک اشرافی جماعت تھی اور ایک خاص علاقے میں یا ایک خاص رول تھا اس کا. 1935 میں پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت بنتی, سندھ میں خان بہادر اللہ بخش سومرو کی حکومت بنتی, کے پی میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے, بنگال میں بنگال کی ایک جماعت کی حکومت بنتی ہے, بنگال کی ذمہ دار علی کی. حتیٰ کہ یو پی اور مختلف صوبوں میں جو کسانوں کی اور ذمہ داروں کی جماعتیں ہیں ان کو مسلم لیگ سے زیادہ سیٹیں مل جاتی ہیں, اور یہ 1945 تک یہی سلسلہ ہے. 1945 کے الیکشن کے بعد سندھ میں مسلم لیگ کی حکومت بنی, کے پی میں خدائی خدمتگار کی کانگریس کی حکومت بنی, پنجاب میں پھر یونینسٹ اکالی دل کانگریس کی ایک کولیشن گورنمنٹ بنی, اور بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت بنی. تو پنجاب میں جو بہت بڑا صوبہ ہے, 14 اگست 1947 تک مسلم لیگ کی حکومت نہیں بنی. تو یہ کون لوگ تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون تھے جن کو میرے بزرگوں نے ووٹ دیا تھا, جن کو میرے بزرگوں نے اپنی لیڈرشپ کے لیے منتخب کیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مجاہدین آزادی تھے. پنجاب میں سر سکندر آزاد کی حکومت تھی, پھر سر خضر آزاد کی حکومت تھی. تو یہ لوگ پاور پالیٹکس کے آدمی تھے. 1935 سے پہلے سینئر منسٹر سر فضل حسین تھے, وہ بھی پاور پالیٹکس کے آدمی تھے. کے پی میں خدائی خدمتگار کی کانگریس کی حکومت تھی. تو پنجاب میں یہ پاور پالیٹکس کے لوگ تھے. اس کے باوجود یہ اس پنجاب کے قائدین تھے, انہوں نے کچھ کیا تھا, کچھ پازیٹیو بھی کیا تھا, کچھ نہیں پازیٹیو کیا تھا. تو یہاں کے لوگوں کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کام کیا تھا, اور ان کا منشور کیا تھا, ان کا نقطہ نظر کیا تھا, کی پالیسیز کیا تھی, یہ کس طرح کام کر رہے تھے, یہ جاننا چاہتا ہوں.
یہاں کے بچوں کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ وہ یہ جانے کہ 14 اگست 1947 تک پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت کبھی قائم نہیں ہوئی تھی، اور جن لوگوں کی حکومت قائم ہوئی تھی وہ کون تھے، کیا چاہتے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے۔ یہی حق سندھ کے بچوں کو بھی ہے، یہی حق کے پی کے بچوں کا بھی ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کے بچوں کو یہ حق ہے، پورے پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ 14 اگست 1947 تک کون لوگ ان کی قیادت کرتے رہے ہیں یہاں اسمبلیوں میں بیٹھ کر۔ سندھ میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، باقی تو کسی صوبے میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی جسے آپ پاکستان میں شامل دیکھ رہے ہیں جن صوبوں کو۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ تو ان کے بارے میں جاننا یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے بچوں کا، یہاں کی نسلوں کا حق ہے، اور یہ حق آج تک کسی نے دینے کا سوچا بھی نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں ہونی چاہیے جو انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ۔